نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے دروس میں درس حدیث کا آغاز ہوا تھا۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ و کلمات کی چاشنی ہم چکھ رہے تھے۔ حضور کے الفاظ مبارک کی مٹھاس ہمارے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ حدیث پاک بہت لمبی تھی، جس کا ایک درس ہم نے اپنے پہلے حصے میں بیان کیا تھا۔ اب دوسرا حصہ اس درس میں بیان کیا جائے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت بڑا لشکر فرشتوں کا لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور زمین پر اتر کر اپنے دو پروں کو کھولتے ہیں، جس سے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ 100 پر ہیں، 2 پر صرف لیلۃ القدر میں کھولتے ہیں۔ تو فَيَحُسُّ جِبْرِيلُ علیہ الصلاۃ والسلام الملائکۃ فی ہذہ اللیلہ، اسی مبارک رات میں فرشتوں سے تقاضا کرتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہ فیسلمون علی کل قائم وقاعد ومصل وذاکر ویصافحوہم، کہ جو آدمی بھی اس مبارک رات میں قیام کر رہا ہے، قعود کر رہا ہے، اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر میں مصروف ہے، تم ان تمام کے تمام لوگوں کو جا کر سلام کرو، وَيُصَافِحُونَهُمْ، اور ان سے جا کر مصافحہ کرو، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تو فرشتے پہنچتے ہیں لیلۃ القدر میں۔ آسانی بھی فرما دی ہے، اتنی قیمتی رات ہے، 84 سال کی، 83 سال غالباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب اللہ پاک اس ایک رات میں عطا فرماتے ہیں۔ اگر اللہ پاک اس کو پورے سال میں دائر کر دیتے، اس سال کے تمام دنوں میں چھپا کے رکھتے، تو پھر بھی ہمارے لیے لازم تھا کہ ہم تلاش کرتے، لیکن اللہ کی رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین وہ ہمارے لیے سہارا بنی، اور اللہ پاک نے اس کو متعین فرما دیا کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ہے، اور آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ کس قدر آسان ہو گیا اس رات کو پانا، اس رات کو حاصل کرنا۔ تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جا کر ان سے مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے۔ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُنَادِي جِبْرَائِيلُ مَعْشِرَ الْمَلَائِكَةِ الرَّاحِيلَ الرَّاحِيلَ، فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فجر کو آواز دیتے ہیں، کوچ کرو فرشتوں، کوچ کرو، چلو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ فیقولون یا جبرائیل، فرشتے کہتے ہیں، ما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ یہ جو رات کو اس قیمتی رات میں لوگ بیٹھے اور دعائیں فرمائی، اس میں اللہ پاک نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ فَيَقُولُ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَعَفَا عَنْهُمْ، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ان کی مصلحت کی طرف نظر کی اس رات میں، اللہ رب العزت نے ان کی حوائج، ان کی ضروریات کی طرف نظر فرمائی، اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ فَعَفَا عَنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةً، مگر 4 آدمی ایسے ہیں، ان 4 آدمیوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوئی، وہ بد نصیب ہیں۔ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے حبیب، وہ 4 آدمی کون ہیں؟ من ہم، وہ کون ہیں؟
قال رجل مدمن خمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی ہے جو شراب میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے، ہمیشہ شراب پی رہا ہے۔ وَآقٌ لِوَالِدَيْهِ، اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اور تیسرا وہ آدمی وَقَاطِعُ رَحِمٍ، جو رشتے ناطے کو توڑتا ہے، وَمُشَاحِنٌ، اور بغض رکھتا ہے۔ قلنا یا رسول اللہ ما المشاحن، ما قال هو المصارم، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مشاحن کون ہے؟ حضور نے فرمایا وہ لڑنے جھگڑنے والا کیناور شخص ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، فرمایا جب عید الفطر کی رات آتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، وہ مبارک رات، جائزہ کہتے ہیں انعام کو، انعام کی رات۔ فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ، جبکہ صبح عید الفطر ہوتی ہے، بعث اللہ عز وجل الملائکۃ فی کل بلاد، اللہ رب العزت فرشتوں کو ہر شہر میں بھیجتے ہیں، فیہبطون الی الارض، وہ زمین پر اترتے ہیں، فیقومون علی افواہ السکک، گلیوں کوچوں میں آوازیں دیتے ہیں، فینادون بصوت یسمع من خلق اللہ عز وجل الا الجن والانس، ان کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں۔ وہ فرشتے آواز دیتے ہیں، فیقولون یا امت محمد، وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اخرجوا الی رب کریم، اپنے رب کریم کی طرف نکلو، یعطی الجزیل، جو اجر جزیل مرحمت کرتا ہے، ویعفو عن العظیم، بڑے بڑے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، فَإِذَا بَرَزُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، جب وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں اپنی عیدگاہوں کی طرف، اپنی نمازوں کی جگہوں کی طرف، فیقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتے ہیں للملائکۃ، فرشتوں کو، ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، کیا اس کی مزدوری ہے مزدور کی جب وہ اپنا کام کر چکے؟ قال فتقول الملائکۃ الہنا وسیدنا جزاؤہ ان توفیہ، تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے الہ، اے ہمارے معبود برحق، اے ہمارے آقا و مولا، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا پورا اجر اور مزدوری دی جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي، اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ، میں نے ان کو ثواب عطا فرمایا، من صیامہم، ان کے روزوں کا، شہر رمضان، رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب ان کو عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کی راتوں کے قیام کا ان کو ثواب عطا فرمایا۔ کیا؟ رضائی و مغفرتی، میں نے ان کو اپنی رضا مرحمت فرمائی اور اپنی مغفرت ان کی بخشش فرما دی۔ وَيَقُولُ يَا عِبَادِي سَلُونِي، اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، اپنی حاجتوں کو میرے سامنے رکھو، اپنی ضرورتوں کو پیش کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں۔ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، لا تسألون اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم، فرمایا کہ تم اپنے اس آخری اجتماع میں جو چیز بھی مجھ سے مانگو گے، اعطیتکم، میں تمہیں عطا کروں گا، ولا لدنیاکم الا نذرتکم، اپنی آخرت کے متعلق جو چیز بھی تم مجھ سے طلب کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اور جو تم اپنی دنیا کے متعلق سوال کرو گے مجھ سے، الا نظرت لکم، میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، اگر وہ تمہارے لیے مناسب ہوگی تو تمہیں عطا کروں گا، اگر اس میں تمہارا نقصان ہوگا تو تمہیں نہیں دوں گا میں۔ ایک آدمی ہے غربت میں اس کا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے، اس کو غریب رکھا، مالداری میں کسی کا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے تو اس کو دولت عطا فرما دی۔ مہربان جو ہے، کریم ہے، کریم اور شکور، قدردان، تھوڑے پہ بہت عطا کرنے والا ہے۔
تو میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، اگر وہ تمہارے لیے مناسب ہوگی تو تمہیں دے دوں گا، اگر تمہارے مناسب نہ ہوئی، اس میں تمہاری ذلت کا پہلو نظر آیا مجھے، تو میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا میرے بندو، وہ تمہیں نہیں دوں گا۔ چھوٹا سا بچہ گرم چائے مانگ رہا ہے، اپنے ابا کے ہاتھ سے چھین رہا ہے، کیا وہ دے گا اس کو؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ گرم چائے اس کے لیے نقصان ہے، اس کا منہ جلا دے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو چھین رہا ہے، مانگ رہا ہے، چھلانگے لگا رہا ہے، مجھے وہ ہو، لیکن جو اس کے لیے مناسب نہیں وہ میں کیوں عطا کروں؟ وہ تو قیامت تک کے حالات سے واقف ہے۔ اور لا اخزیکم ولا افضحکم بین اصحاب الحدود، اے میرے بندو، ہاں، فوعزتی لاسترن علیکم عثراتکم، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اے میرے بندو، میں تمہاری لغزشوں پر پردے دوں گا، تمہارے گناہوں پر پردے دوں گا، میں تمہارے گناہ کسی کے سامنے نہیں کروں گا۔ ما راقبتمونی وعزتی وجلالی لا اخزیکم، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ ولا افضحکم بین اصحاب الحدود، اور میں تمہیں کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ وانصرفوا مغفورا لکم، لوٹ جاؤ، تمہاری بخشش ہو چکی ہے۔ قد ارضیتمونی، تم نے مجھے خوش کر دیا۔ ورضیت عنکم، اور میں تم سے خوش ہو گیا، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ تم نے رمضان المبارک کے معمولات سے، رمضان المبارک کے سیام و قیام و تلاوت سے تم نے مجھے خوش کیا، میں تمہیں خوش کر رہا ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ مغفور لکم، تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تمہاری بخشش ہو گئی ہے، مغفرت ہو گئی ہے۔ فتفرح الملائکہ، فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، فرشتے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَتَسْتَبْشِرُوا بِمَا يُعْطِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی اس عطا پر، اس امت محمد پر جو اللہ نے عطا فرمائی، اس عطا پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں آسمانوں میں۔ اذا افطروا من شہر رمضان، جب یہ افطار کرتے ہیں شہر رمضان کا، یعنی آخری افطاری جو کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کھاؤ پیو، لیکن اپنی زندگی کو رمضان جیسا بناؤ۔ یہ تمہاری ورکشاپ تھی، یہ تمہاری تربیت تھی، یہ تمہاری ٹریننگ تھی، اب اپنی زندگی بناؤ اس رمضان المبارک جیسی، میں تمہاری موت تمہاری عید جیسی بنا دوں گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔